نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قرآن پاک کے اندر مصدق کا جو لفظ ہمارے پاس مادہ ہے، اس کے یعنی تصدیق کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے کس چیز کی تصدیق کی ہے اور قرآن پاک نے کس چیز کی تصدیق کی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے مائنڈ میں یہ تین باتیں ہونا ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق بن کے آئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تمام انبیاء یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے بعد یہ ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو سارے انبیاء نے دعویٰ کیا تھا، دعویٰ دیتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو یا اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس لحاظ سے بھی یہ قرآن پاک کی پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ صف ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کیونکہ وہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، رسول ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ کہ میں تمہارے پاس مصدق بن کے آیا ہوں کہ پہلے انبیاء جو تھے وہ سچے تھے اور میرے بعد رسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد ایک اور پیغمبر اور ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، جو قرآن پاک کا نزول تھا، وہ انبیاء کی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، جو ان کی یعنی ایک دعوت تھی اور وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، پیغمبر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان کی اس بات کی تصدیق ہوگی۔ یہ پہلی تصدیق ہے کہ انبیاء کی دعوت کی تصدیق قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوئی۔ دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تصدیق کی ہے وہ انسانی قافلے کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جنہوں نے نبی انبیاء کی دعوت قبول نہیں کی تھی وہ جھوٹے تھے اور انبیاء ٹھیک کہتے تھے، انبیاء سچے تھے جو دعوت توحید دیتے تھے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کی دعوت دیتے تھے، وہ ٹھیک تھے، وہ سچے تھے، اور تمہارے آباء و اجداد جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا وہ جھوٹے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری یعنی کہ تصدیق تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی قافلے کے لیے دی۔ اور تیسری تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مصدق بنا کر بھیجا گیا قرآن پاک کو بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فرمایا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذریعہ قرآن دعوت دے رہے ہیں یا بذریعہ حدیث دعوت دے رہے ہیں، وہ بعین ہی وہی دعوت ہے جو تورات اور انجیل میں دعوت دی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر کئی دفعہ یعنی کئی مقامات پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور سارے انبیاء کی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی کی جو مجموعی طور پر دعوت تھی یا ہر نبی کی دعوت کا جو خلاصہ تھا وہ دعوت توحید تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت توحید کی بات کر رہے ہیں، قرآن پاک بھی دعوت توحید کی بات کر رہا ہے، اور تورات اور انجیل اور زبور جو باقی صحیفے تھے وہ بھی یہی دعوت توحید کی بات کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے بھی مصدق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی دعوت ہے جو پہلے آسمانی کتابوں کی دعوت تھی۔ تو آج کا یہ سبق یہی تھا ہمارا کہ تین لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق بن کر آئے۔ ایک جو انبیاء دعویٰ کرتے تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آخری سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے اس دعوے کی تصدیق تھی۔ دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تصدیق کی اور انسانی قافلے کو بتایا کہ تمہارے آباء و اجداد جھوٹے تھے جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی، بلکہ انبیاء کی دعوت ٹھیک تھی
اور تیسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تصدیق کی وہ یہ ہے، یا قرآن پاک کے حوالے سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت دے رہے ہیں یعنی دعوت توحید، وہ سارے انبیاء کے قافلے کی بھی یہی دعوت تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعوت ہے جو پہلے آسمانی کتابوں یا آسمانی صحیفوں کی تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعوت ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لحاظ سے یعنی یہ تصدیق کی ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کی قرآن فہمی میں مزید اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔